ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل جولائی کی 14 اور ماہ الحرام کی 28 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کی جنرل کونسل نے سوموار کو مالی سال 2026-27 کے لیے 255.26 کروڑ روپے کے ضلعی کیپیکس بجٹ کو 20 کونسلروں نے متفقہ طور پر منظور کر لیا. گزشتہ مالی سال میں 99.22% بجٹ خرچ ہونے کی کامیابی کو اجلاس کی نمایاں کامیابی قرار دیا گیا. تاہم اجلاس کے مجموعی مباحث نے کئی ایسے سوالات بھی جنم دیے جو مستقبل کی ترقیاتی منصوبہ بندی سے براہ راست وابستہ ہیں. اجلاس میں کانگریس کے کونسلوں کے بائیکاٹ نے سیاسی حلقوں میں خاصی توجہ حاصل کی، جبکہ کل تک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے بھارتیہ جنتا پارٹی کو حکومت کے حامی کے طور پر دیکھا گیا. اس طرح اپوزیشن کی عدم موجودگی کے باعث بجٹ پر متبادل نقطہ نظر اور تنقیدی جائزے کی گنجائش محدود رہی، جس کے نتیجے میں متعدد اہم عوامی معاملات پر وہ تفصیلی بحث سامنے نہیں آ سکی جس کی ایک جنرل کونسل اجلاس سے توقع کی جاتی ہے. اگرچہ سرکاری بیان میں تعلیم، صحت، زراعت، باغبانی، سیاحت، روزگار، آبپاشی، دیہی ترقی اور دیگر شعبوں کا ذکر کیا گیا، تاہم اجلاس کی کارروائی کا جائزہ لینے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان حساس اور عوامی نوعیت کے محکموں پر مفصل اور جامع بحث دیکھنے میں نہیں آئے. بالخصوص تعلیم، صحت، سیاحت، روزگار، زراعت، باغبانی، پشو پالن، دیہی ترقی اور غریب عوام، کسانوں اور مزدوروں سے براہ راست وابستہ شعبوں سے متعلق درپیش چیلنجز، نئی حکمت عملی، اہداف اور بجٹ کی ترجیحات پر واضح اور تفصیلی گفتگو سامنے نہیں آئی. اس کے برعکس اجلاس میں زیادہ توجہ ورکس ڈپارٹمنٹس، سڑکوں، پلوں، عمارتوں، بنیادی ڈھانچے اور سرکاری تعمیراتی منصوبوں پر مرکوز رہی. اگرچہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کسی بھی ضلع کی معاشی ترقی کے لیے اہم ہے، لیکن صرف تعمیراتی منصوبوں پر زیادہ زور دینے سے سماجی شعبوں کی اہمیت پس منظر میں چلی جاتی ہے. کرگل جیسے پہاڑی اور سرحدی ضلع میں صحت کے بنیادی مراکز، ماہر ڈاکٹروں کی کمی، جدید طبی سہولیات، تعلیمی اداروں کی بنیادی ڈھانچے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع، سیاحت کے فروغ، زرعی پیداوار میں اضافہ، کسانوں کو جدید سہولیات، باغبانی اور پشو پالن کے شعبوں کی ترقی ایسے موضوعات ہیں جن پر جامع منصوبہ بندی اور کھلے مباحث کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. اسی طرح دیہی علاقوں میں پینے کے پانی، آبپاشی، چھوٹے کسانوں کی مالی معاونت، مویشی پال حضرات کے مسائل اور دیہی معیشت کو مضبوط بنانے جیسے معاملات بھی عوامی مفاد سے براہ راست وابستہ ہیں. ان شعبوں کے لیے مختص فنڈ کے مؤثر استعمال، نئی اسکیموں اور عملی لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال مستقبل میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ جنرل کونسل نے گزشتہ مالی سال میں 99% سے زائد بجٹ کے استعمال کو برقرار رکھتے ہوئے جاری منصوبوں کی تکمیل، واجبات کی ادائیگی، متنازع منصوبوں کے بروقت تصفیہ اور عوامی اہمیت کے حامل ترقیاتی کاموں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا، جو انتظامی اعتبار سے ایک اہم پیش رفت ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ اجلاس مالیاتی منظوری کے اعتبار سے کامیاب ضرور رہا، لیکن عوامی فلاح سے وابستہ سماجی شعبوں پر تفصیلی اور نتیجہ خیز بحث کے حوالے سے کئی حلقوں میں مزید توقعات پائی جاتی ہیں. ایک مضبوط اور مؤثر جنرل کونسل کا تقاضا یہی ہے کہ بجٹ کی منظوری کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت، روزگار، زراعت، سیاحت، پشو پالن اور دیگر عوامی شعبوں کی کارکردگی، چیلنجز اور مستقبل کی حکمت عملی پر بھی یکساں توجہ دی جائے تاکہ ترقی صرف تعمیراتی منصوبوں تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے ثمرات معاشرے کے ہر طبقے، خصوصاً غریب عوام، کسانوں، مزدوروں اور نوجوانوں تک پہنچ سکیں. لداخ انتظامیہ نے محفوظ جنگلی حیات کے علاقوں میں غیر قانونی آف روڈنگ کے خلاف کارروائی
جاری رکھتے ہوئے پہلی مرتبہ ایک موٹر سائیکل گروپ کے 12 بائک سواروں پر مجموعی طور پر 1.20 لاکھ روپے فی بائک 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ پینگونگ جھیل کے نزدیک غیر قانونی آف روڈنگ کرنے والے ایک SUV ڈرائیور پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سرکاری بیان کے مطابق 4 جولائی 2026 کو محکمہ جنگلی حیات کے اہلکاروں نے سوموریری کے قریب چانگتھنگ وائلڈ لائف سینچری کے حساس ماحولیاتی علاقے میں غیر قانونی آف روڈنگ کرتے ہوئے گروگرام کی ٹور کمپنی کے 12 موٹر سائیکل سواروں کو پکڑا۔ ان پر وائلڈ لائف ایکٹ 1972 کی دفعہ 29 کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر مجموعی طور پر 1.20 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسی طرح 30 جون 2026 کو پینگونگ جھیل کے نزدیک مانگاؤں کے مقام پر اتر پردیش رجسٹریشن نمبر والی ایک مہندرا کو محفوظ علاقے میں آف روڈنگ کرتے ہوئے ضبط کیا گیا۔ بعد ازاں میرٹھ کے رہائشی ڈرائیور پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جس کی ادائیگی کے بعد گاڑی چھوڑ دی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر ونائے کمار سکسینہ نے کہا کہ لداخ کے پہاڑ، جھیلیں، دریا اور جنگلی حیات قومی ورثہ ہیں، جن کا تحفظ ہر شہری اور سیاح کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے سیاحوں سے اپیل کی کہ وہ لداخ کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوں، مگر ماحولیات اور محفوظ جنگلی حیات کے مساکن کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں سے گریز کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ماحولیات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانون پر سختی سے عمل درآمد جاری رہے گا۔ انتظامیہ کے مطابق حال ہی میں تعینات لداخ انوائرنمنٹ پروٹیکشن فورس، جس میں 100 سابق فوجی شامل ہیں، حساس ماحولیاتی علاقوں کی نگرانی کر رہی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف موقع پر ہی کارروائی کی جا رہی ہے۔ انجمن جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی کو 1 سال کی مدت کے لیے یونین ٹیریٹری لداخ کی ایڈوائزری کونسل کا ایکسپورٹ ممبر نامزد کیا گیا ہے۔ شیخ ناظر المہدی محمدی کی اس اہم نامزدگی پر ضلع کرگل کے مذہبی اور سماجی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس موقع پر جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل سمیت مختلف تنظیموں اور شخصیات نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ ایڈوائزری کونسل میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ شیخ ناظر المہدی محمدی طویل عرصے سے بطور صدر جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ شہید رہبر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کی تاریخی اور عظیم الشان تشییع جنازے میں شرکت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران جانے والے کرگل کے علماء کرام، دینی شخصیات اور مومنین پر مشتمل وفد وطن واپس پہنچ گیا ہے، جہاں مختلف مقامات پر ان کا والہانہ اور پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مومنین، علماء، سماجی و مذہبی شخصیات اور عاشقان ولایت و امامت نے زائرین کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان سے مصافحہ کیا اور ان کی اس روحانی و تاریخی سفر میں شرکت کو باعث سعادت قرار دیا۔ یاد رہے کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے بینر تلے ضلع کرگل سے علماء کرام اور عاشقان ولایت و امامت کی ایک بڑی تعداد شہید رہبر کی تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران روانہ ہوئی تھی۔ شہید رہبر کی تشییع جنازہ کی تقریبات 3 جولائی سے 9 جولائی تک اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف شہروں اور بعد ازاں عراق کے مقدس مقامات پر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد ہوئیں۔ ان تاریخی مراسم میں دنیا بھر سے آئے ہوئے کروڑوں عاشقان اہل بیت، علماء، دینی و سیاسی شخصیات اور عوام الناس نے شرکت کر کے شہید رہبر کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بھارت نے ایک بار پھر فلسطین کی اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنے دیرینہ دو ریاستی حل کے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ موقف وزارت خارجہ کی سیکرٹری سری پریا رنگناتھن نے 13 جولائی کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں منعقدہ فلسطین ڈونر گروپ کے وزارتی اجلاس کے دوران پیش کیا۔ بھارت نے اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت جاری رکھے گا اور ایک ایسے حل کا حامی ہے جس کے تحت اسرائیل اور فلسطین دونوں محفوظ، پرامن اور باہمی احترام کے ساتھ آزاد ریاستوں کی حیثیت سے ساتھ ساتھ رہ سکیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جسوال نے بھی واضح کیا کہ فلسطین کے مسئلے پر بھارت کی پالیسی مستقل اور واضح ہے، جس کے تحت نئی دلی فلسطین کی اقوام متحدہ میں رکنیت اور مذاکرات کے ذریعے تنازع کو منصفانہ و پائیدار حل کی حمایت کرتا ہے۔ بھارت کا یہ تازہ موقف ایسے وقت سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں تیز ہو رہی ہے اور عالمی برادری فلسطین کے مسئلے کے پائیدار حل پر زور دے رہی ہے۔ ایرانی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نیا نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو جنگ یا جارحیت کے ذریعے دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ یہ وارننگ ایران کی جانب سے امریکی خلاف ورزیوں پر اس آبی گزرگاہ کو بند کرنے کے بعد سامنے آئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی صدر کو بین الاقوامی قانون اور اقوام کے حقوق کا احترام سیکھنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ماہ دونوں فریقین کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت ایران نے 60 دن کے لیے آبناز سے مفت بحری گزر کی اجازت دی تھی۔ تاہم امریکہ نے ایک غیر قانونی راستے سے بحری نقل و حرکت پر اسکوٹنگ شروع کر دی، جس پر ایران نے راہداری بند کر دی۔ جنرل اکرمی نیا کا کہنا تھا کہ امریکیوں نے ابتدا میں ایران کے انتظامات کو تسلیم کیا، مگر بعد میں دھوکے سے نیا راستہ بنانے کی کوشش کی، جسے ایرانی مسلح افواج نے ناکام بنا دیا۔ انہوں نے تاکید کی کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ امریکہ کا ایرانی حقوق کا احترام اور یادداشت کی شرائط کی پاسداری ہے۔ ترجمان نے عوام کی بھرپور حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام اور افواج دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور آبنائے ہرمز میں اپنے حقوق کا ایک ذرہ بھی ترک نہیں کریں گے۔ انہوں نے رہبر انقلاب آیت اللہ امام خامنائی کی تشییع جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت کو تاریخ کا منفرد واقعہ قرار دیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔